الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 پہلی آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ جیسا کہ آپ پچھلے درس میں سن چکے کہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر مصر سے لے چلے۔ اب جب آزاد ہو گئے تو ضرورت تھی زندگی گزارنے کے دستور کی، شریعت کی، الہی قانون کی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے آئے۔ موسیٰ یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ تھا میشا، اسے عربی میں ڈھال لیا گیا۔ می کا معنی ہے پانی اور شاہ کا معنی ہے درخت، میشا۔ کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے ہوئے آئے تھے اور وہاں درخت بھی تھے، اس لیے انہیں میشا کہا گیا، جو عربی میں آ کر موسیٰ بن گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال پہلے ہوئے ہیں اور آپ کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ والد کا نام عمران، موسیٰ بن عمران۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ 40 راتیں آ کر کوہ طور پر اعتکاف کریں، پھر آپ کو آسمانی کتاب دی جائے گی۔ سورہ آراف میں مزید وضاحت ہے، فرمایا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لیلہ، تو 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ ایک چلہ پورا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر۔ بہت سے علماء نے اس آیت کے ضمن میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ چلہ انسان کی زندگی، اس کے خیالات اور جذبات کا رخ بدلنے میں ایک مؤثر حیثیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسان، جو 40 دن تک خالص اللہ کے لیے ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر پھوٹتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں میں چلے کا تصور رہا ہے کہ 40 دن کو تغیر میں اور انقلاب میں دخل ہے۔ خود شکم مادر میں جو بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو ہر مرحلہ 40 دن کے بعد آتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. 40 دن کے بعد نطفہ علقہ میں بدلتا ہے اور پھر 40 دن کے بعد علقہ مضغہ میں بدلتا ہے. وہ 40 دن کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے. تو اس کا بہرحال اثر ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اسے ملاقات کا پیغام بھیجا. عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی، سمجھدار تھی. اس نے کہا ہاں میں تم سے ملاقات کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ تم 40 دن تک تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتے ہوئے امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھ لو. تیار ہو گیا. یہ کون سی اتنی بڑی شرط ہے جسے میں نبھا نہ سکوں. ابھی چند دن ہی نماز پڑھی تھی کہ اس کے اخلاق کے اندر اور اس کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ. شیطان کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. صحابہ کے دل میں بھی وسوسے تو آتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں برائی کا کوئی وسوسہ ہی نہیں آتا تھا. اللہ کا قرب ملتا ہے اس وقت جب برائی کے تقاضے ہوں، وساوس اور برے خیالات کی یلغار ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے ان کا گلا گھونٹ دے. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں انہیں کبھی برائی کا خیال نہیں آتا. یہ مت سوچئے کہ اللہ والوں کو برائی کا کبھی خیال ہی نہیں آتا اور ہم میں سے کسی کو برائی کا خیال آ جائے تو اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو جائے کہ مجھے تو برائی کے خیالات آتے ہیں. شہوات کا ستانا اور شیطانی جذبات کا اور خیالات کا پریشان کرنا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. اور اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور بہت کمزور انسان ہیں. اللہ خود کہتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ ایسی بات پر گرفت نہیں فرمائے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں، جو ہماری طاقت میں نہیں. جہاں تک ہمارا اختیار ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن جہاں ہمارا اختیار نہیں تو اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، بے اختیار ہیں. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے معاملات میں جو ہمارے اختیار میں نہیں مؤاخذہ نہیں فرمائے گا. عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ وہ صحابی تھا نوجوان، واللہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن صحابہ کا زمانہ تو دیکھا. برائی کا خیال آ گیا، چند دن نماز پڑھی، خیالات بدلنا شروع ہو گئے. جب 40 دن گزر گئے اس عورت نے خود پیغام بھیجا، آؤ ملاقات کر لو. آزمانا چاہتی تھی. کہنے لگے نہیں، میری اللہ سے ملاقات ہو گئی، اب تمہاری ملاقات کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ صدق اللہ، میرا اللہ سچ کہتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز جبکہ واقعی اور حقیقی نماز ہو تو انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے 40 دن ایسے گزار کر دیکھ لے. اب وہ چلت نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں بیٹھے، ہمارا دین تو یہ کہتا بھی نہیں ہے جاؤ جنگلوں میں، جاؤ غاروں میں، جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑ دو. لیکن 40 دن ایسے گزار کر دیکھیں کہ تکبیر تحریمہ کا اہتمام ہو، رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، زبان سچ بولے، نظروں کی، کان کی، دوسرے اعضاء کی حفاظت ہو،
مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 40 دن کے بعد آپ اپنے دل میں ایک نورانیت ضرور محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو میں بھی آپ سے قریب چلے کا مطالبہ کرنے والا ہوں۔ تیار رہیے گا، اپنے آپ کو تیار رکھیے گا، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ قرآن کے لیے آپ بھی چلہ دیں گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام تو طور پر چلے گئے، پیچھے تھا سامری، بعد نے کہا بڑا ماہر قسم کا میجک ماسٹر تھا، جادوگر تھا، اس نے سونے سے بچھڑا بنایا اور ایسا بنایا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی، واللہ عالم بناوٹ ایسی تھی یا کوئی اور کرشمہ تھا، آواز نکلتی اس میں سے۔ بنی اسرائیل سے کہنے لگا ھذا الہنا و الہکم، موسیٰ تو ایسے ہی طور پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو یہ ہے۔ گاؤں پرستی یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوتی، یہ تاریخ میں بہت قدیم زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مصریوں کے اندر بھی گاؤں پرستی تھی اور دوسری اقوام کے اندر بھی گاؤں پرستی رہی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ گوشالہ کو چاند کا عکس قرار دیتے تھے۔ عکس اصل میں تو چاند کی عبادت کرتے تھے، لیکن گوشالہ کی عبادت کرتے تھے اس کو چاند کا عکس سمجھ کر۔ آج بھی ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کی پرستش ہوتی ہے، لیکن کیا یہ حماقت کی انتہا نہیں ہے؟ وہی گائے جس کی پوجا کرتے ہیں، اسی گائے کا چمڑا اس سے جوتے بھی بناتے ہیں، جوتے بنا کر پہن رہے ہیں، اسی گائے کا چمڑا باہر برآمد بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں تو اخبار میں نے دیکھا، غالباً دہلی کی جو بلدیہ والے ہیں وہ اپنے اس دیوتا سے تنگ آ گئے، پریشان کر دیا۔ ادب، عظمت اور پرستش کی وجہ سے اب اسے کوئی چھیڑتا نہیں۔ اب گائے ٹریفک کے نظام میں خلل ڈال رہی ہے، جہاں چاہتی ہے گھس جاتی ہے، جس کی چاہے دکان کو اجاڑ دیا، اور بعض اوقات گائے پاگل ہو گئی تو گائے کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو بلایا گیا، اور وہی گائے جس کو دیوتا مانتے تھے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا گیا۔ کیا یہ انسانیت کی تذلیل اور توہین نہیں کہ انسان کو ایسی بے زبان مخلوق کے سامنے جھکنے کی ترغیب دی جائے؟ ایک طرف تو ادب یہ کہ اس کا پیشاب بھی پی جاتے ہیں، اس کے گوبر کو گھروں میں ملتے ہیں تقدس کی خاطر، برکت کی خاطر، اور دوسری طرف جب وہ پھر حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس سے تنگ بھی آتے ہیں۔ معاذ اللہ وہی دیوتا ان کے سامنے بچے بھی جن رہے، گندگی بھی پھینک رہے، پیشاب پخانہ بھی کر رہے، اور اس کو سلام بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں مخلوق کی پرستش سے بچایا اور موحد بنایا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے طور پر اور قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے ایسا کرنے میں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اگر اللہ پاک کسی کی توبہ قبول کر لے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم توبہ تو کرتے ہیں
کیا پتا اللہ نے توبہ قبول کی یا کہ نہیں کی، لیکن جب اس نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی، مانگنے کی توفیق دے دی، شرمندہ ہونے کی توفیق دے دی اور آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق دے دی، تو ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اس نے توبہ بھی قبول کر لی۔ تو قبول توبہ تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا، توفیق توبہ بھی اگر مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تم نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے دی۔ کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑا سود خور بنتا ہے اور بڑا حرام خور بنتا ہے اور بڑا جھوٹا، اپنے گھر کو فحاشی کا اڈا بنا رکھا ہے اس نے، اور بڑھاپا، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو اس ماحول میں توبہ کی توفیق مل جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان دیا۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے، تورات کو کتاب بھی فرمایا اور تورات کو فرقان بھی فرمایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اللہ نے 9 معجزوں کا خود ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات عطا کیے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا یا معجزات دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے توبہ کرو، اور توبہ کی صورت کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے اشخاص کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شرک ایسا سنگین جرم تھا کہ اس کی سزا قتل تھی۔ آج بھی تورات میں اس کا ذکر ہے کہ شرک کی سزا قتل۔ اس کے علاوہ بھی کئی سخت احکام تھے، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، سخت احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اللہ نے ہمارے آقا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انسانوں پر جو پہلے طوق تھے، زنجیریں تھی، مشکل احکام تھے، میرے آخری نبی نے آ کر انسانوں کو ان سے نجات دے دی۔ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، ہر اعتبار سے آسان، یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ جو کہتا ہے کہ شریعت مشکل ہے بے وقوف ہے، شریعت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔